سینیٹر ڈاکٹر بابر عواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, گلگت بلتستان عبوری صوبہ بننا تھا, کوئی اب تو ہم سن ہی نہیں رہے نا. وہ الیکشن کے دنوں میں پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی اعلان کیا تھا, پچھلے 6-8 مہینے سے تو سنا بھی ہم نے نہیں ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. ساؤتھ پنجاب صوبہ, ہزارہ صوبہ, بے شمار صوبے, یہ اتنے بڑے بڑے وعدے تھے عمران خان صاحب. جو جی بی کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جو جی بی کا صوبہ بننے والا ہے وہ کمیٹی ایک بنائی گئی ہے, اس میں جو ہمارے جی بی کے منسٹر ہیں علی امین نپور صاحب وہ بھی ہیں, اور وہاں کے چیف منسٹر بھی ہیں, اور باقی لوگ بھی ہیں. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ تقریباً 2 مہینے پہلے انہوں نے ریزولوشن جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیریٹریز ہیں پاکستان کی, جو علاقے ہیں, اور پھر اگر کوئی ٹیریٹری میں چینج کرنا تو پھر آگے 2 پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن کی, ان میں طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جو جس کی صوبہ جو متعلقہ ہے وہ پہلے دے گا ایک ریزولوشن آ گئی ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب وہ صوبہ بنے گا تو وہاں پورا نیچے ہائرارکی بنے گی. بالکل ٹھیک, تو وہ بن رہا ہے انشاءاللہ. ساؤتھ پنجاب کے اوپر 2 جو بڑے کام ہوئے ہیں وہ ایک تو سیکریٹریٹ وہاں پہ بنا دیا گیا ہے انڈیپینڈنٹ, اور پھر وہاں پہ لوگ لگائے جا رہے ہیں, لیکن جو پروونشل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے معلوم نہیں. یہ پیس سے مطمئن ہے آپ؟ ایسی پیس ہونی چاہیے تھی, یہ تو نہیں تھا نا ویژن. اتنے سارے صوبے کی وہاں پہ نمائندگی یا پنجاب کی بھی ظاہر ہے انہوں نے مل کے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب اسمبلی تو قرارداد پاس کر چکی ہے نا, اب تو وفاق کا کام تھا, کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. یہ میرے علم میں اس کی پروگریس نہیں ہے, اس لیے میں آئی کانٹ ٹیل یو. یعنی آپ اس کے اوپر کوئی گوسپس بھی نہیں سن رہے؟ نہیں, گوسپس گورنمنٹ کے اندر کیبنٹ میں میٹنگز میں یہ جو آئینی معاملات ہیں ان کے اوپر یہ مجھے پتا ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے, یہ مجھے نہیں پتا سٹیج کیا ہے. اچھا, یعنی کہاں تک ہو چکی ہے ڈیولپمنٹ اس کا؟ یہ مجھے نہیں ایگزیکٹلی نہیں معلوم. پرائم منسٹر کا کنسرن آپ کو شو ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے پوچھتے ہوں گے ہاں بھائی کہاں تک پہنچی ہے بات؟ پرائم منسٹر اٹھنا ان کو کم ہی آج کل موقع ملتا ہے. ظاہر ہے وہ گھر میں ہوتے ہیں, چھٹی والے دن بھی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں, یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے واپس جا کے 1.5 گھنٹہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے اس وقت بھی تو فون کبھی کریں تو پتہ لگتا ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں, پتہ لگتا ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں نا وہ جو آپ نے کہا نا ہمالیہ ہے, ہمالیہ ایک دن میں تو نہیں گرایا جاتا, اس میں سرنگیں بن گئی ہیں, راستے بھی بن گئے ہیں, پگڈنڈیاں ختم ہو گئی ہیں, اور جو تبدیلی کی قراقرم روڈ ہائی وے ہے وہ بھی بن گئی ہے. اب یہ جو اگلے 2 سال ہیں ان میں ڈیلیورنس ہے اور ان میں آپ کو چیزیں اور نظر آئیں گی. ڈاکٹر صاحب ابھی تو 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں صرف. چلیں یہ I can respect your point of view, but I do not agree. آپ کو خود بھی پتا ہے کہ آپ, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک نہیں کہہ رہے. اچھا, پروگرام کا بھی آخری لمحہ گزر رہا ہے اور حکومت کے بھی آخری 2.25 سال. پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس لیول ہے, ابھی بھی انہوں نے کل بھی قوم سے ایک کسی تقریب میں خطاب کیا, انہوں نے جو کانفیڈنس لیول ہے ان کا وہ کس بنیاد پر اتنا ہے, جبکہ پلس رپورٹ جو ہے وہ کو بہت اچھی نہیں ہے, پبلک پلس رپورٹ. یہ پلس رپورٹ پتہ ہے کون سی ہے؟ یہ وہ جو حاضر حکیم ہوتے تھے وہ تو گزر گئے نا, یہ اناڑیوں کی پلس رپورٹ ہے جو ان کی خواہشیں زیادہ بولتی ہیں, ضرورتیں ان کی زیادہ بولتی ہیں. آپ نے پوچھا عمران خان کا کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے. نمبر 1 اس کا کلیئر ویژن کہ میں نے کیا کرنا ہے. نمبر 2 اس ویژن میں 3 سال میں جہاں پہنچ سکتے تھے ہمارے نقطۂ نظر سے, اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ بیرون ملک لوگوں کے اور اداروں کے لوگ چھوڑ دیجئے, اور پاکستان کی اکثریتی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ بہت زبردست سفر شروع ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ منزل آ گئی ہے, اور میں نہیں کہتا کہ اب جھنڈا لگانے کا ٹائم آ گیا ہے, ہم سب سے اونچی چوٹی پہ پہنچ گئے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ لوگ کسی جگہ مایوس ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ٹرائی ہوئی ہے, پہلے سال یہاں پہ آ گئے تھے لوگ, دوسرے سال یہاں پہ آ گئے تھے, تیسرے سال سڑکوں پہ چلے گئے. یعنی آپ نے گندم خود چھپائی ہوئی ہے, چینی خود چھپائی ہوئی ہے, آٹے کے اوپر خود بیٹھے ہوئے ہیں, مرغی خود مہنگی کرتے ہیں, انڈے کا ریٹ نکالتے ہیں, دودھ اپنا مہنگا بیچتے ہیں, اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بڑی مہنگائی ہوگی. اس لیے لوگ پہچانتے ہیں. ایک لٹمس ٹیسٹ بھی تو ہے نا ہمارے سامنے, الیکشن ہے تو ہوئے نا الیکشن سر, لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کیا ہوا کینٹ کے,
اچھا اس کو چھوڑ دیں. نہیں آپ جو ضمنی الیکشن میں یوسی ہے, میری بھی یوسی ہے, وہاں کسی جگہ برادری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوکل پالیٹکس ہے. ہاں لوکل پالیٹکس. اس کو نا چلیے ضمنی الیکشن جو 12 ہوئے اس سال کے اندر 2021 میں 10 تحریک انصاف ہاری. 2 پہلو ہیں اس کے. جی مداخلت بھی نہیں کی نا. کی سر 10 کا رپورٹ کل آ گئی. چلیں مداخلت نہیں کی نا, اس میں تو دھاندلی آ گئی. وہ چلیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے. الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے تو الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرے گا. ظاہر ہے کشمیر میں نہیں وہ آ رہے, ہم جیتے ہیں. کشمیر اور گلگت کا جی پی میں نہیں وہ آ رہے, اس کا تو پھر ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے. نہیں وہ بہت بیدار لوگ ہیں وہاں پہ. مجھے ان کے اوپر کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے ان کی. میں بندہ کوہستانی ہوں. یہ کوہستان میں جو سیاسی جتنے بھی, آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت اس پورے کشمیر میں سے سفر کر کے کوہالہ کے رستے پاکستان کے جو علاقے ان میں تشریف لے کے آئے تھے. اس لیے وہاں بہت بڑا سیاسی شعور ہے. اتنا زور لگایا, اتنا پیسہ لگایا, اتنی ماڈلنگ لوگوں کو دکھائی گئی, اتنے لوگوں کو ڈریسز دکھائے گئے. اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نا, کیمپین کی اچھی آپ نے, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, انہوں نے کیمپین کی ہے. مریم بی بی نے اور بلاول نے گلگت میں, اور نون لیگ نے بالخصوص میں اتفاق کر لیتا ہوں آپ سے, مطلب کیمپین تو کیا. میں اتفاق کر لیتا ہوں. چلے اس میں سائز دھج کی کیمپین. اچھا کیمپین کی ہے نا, برانڈڈ کی ہے. آخری برانڈ یہی ہے کہ ہار گئے. تو کوئی پرائم منسٹر نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری میئر کبھی آپ سے ڈسکس کیا ہو, کم از کم لیگل اوپینین کی حیثیت سے ہی, کہ بابر افغان صاحب میں بڑا اپسیٹ ہوں, یہ وہ کیا ہے؟ بارہا کیا ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو کال کر دیں, بورس جانسن کو؟ بارہا. دیکھیے اس سے زیادہ کیا کرے کوئی جو عمران خان نے کیا, کہ ساری دنیا کے عالمی فورمز پہ کھڑے ہو کے کہا کہ غریب ملکوں کے چوری شدہ پیسے تم ان کے لیے لوٹ کے لے جاتے ہو, تمہارے پاس آتے, جنتیں ہیں تم نے بنائی ہوئی ہیں. حسن بن صبا والی, جن میں وہ پیسے رکھتے ہیں, یہاں سے بھگاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں, واپس کرو. انڈیا کے 2 لوگ واپس ہوئے, ایک پچھلے سال ہوئے تھے, ایک ابھی بھی ہوا ہے. لیکن پاکستان کے جو ان کے بارے میں تو ایمبسی کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کو دیکھنا چاہیے خود, کہ فیٹف ایک طرف آپ کہتے ہیں جی منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے, دوسری طرف منی لانڈرنگ کا بادشاہ وہاں بیٹھا ہوا ہو, اس کو آپ تحفظ دیں. اس کا ویزا ختم ہو گیا, اس کا پاسپورٹ نہیں رہا, اس کے وہ جو گرے ہوئے تھے وہ اوپر اٹھ کے وہ پلیٹلیٹس, شیخ رشید کے بقول کچھ اور ہے, وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے. اس کے باوجود آپ وہ پیسے واپس نہیں کرتے, آپ وہاں انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کلوز کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارا ہوا ہے نا, قوم کو یہ بھی بتانے والی بات ہے. 3 سال ہو گئے اس حکومت کو, 3 سال ہو گئے آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ. اندر سے کنوکشن ہے آپ کو کہ آپ کا صحیح فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کا؟ میں نے عمران خان صاحب سے تعلق تو تھوڑا سا پرانا ہے, اور پھر یہ تھا کہ 2014 میں عملی طور پہ جب 11/12/13 کو یہ جو نہیں, جن پہ ایک کوئی مظلوم عباسی صاحب ہیں, ان کے بچے کو وہ مار کے پٹائی کر کے, وہ ایک منصف اعلیٰ صاحب جو بھاگ گئے موقع واردات سے, ابھی آپ لوگ بتا رہے ہیں, افتخار چودھری صاحب, جی, تو انہوں نے ایک مقدمہ کر دیا عمران خان پہ 2014 میں, آپ کو یاد؟ جی بالکل. مقدمے سے بھی بھاگے ہوئے, ہائی کورٹ میں خود سٹے لیا ہوا ہے. اور سٹے کس بات کا ہے کہ بابر افغان میرا مخالف ہے اس لیے سٹے دے دیا جائے. 3 سال ہے, 4 سال ہے سٹے چل رہا ہے, 14, 15, 16 اور 17. 17 میں نے پھر جب یہ براہ راست مجھے جو متعلقہ دوست تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا, ہم تو اس صوبے تک ہیں, تو پنجاب میں پھر دوسری آپشن تھی جن سے ہماری لڑائی ہے. ہم سے لمبی لڑائی بی بی سے اور بابر امان سے لمبی لڑائی, تو ان کو کسی نے نہیں اتنا ٹف ٹائم دیا جتنا ہم دیتے رہے. ظاہر پالیٹکس ہے, میں پنجاب کیسے چھوڑ سکتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.